اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشیل میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، مجھ سے میرے دوست احباب اور میرا چینل دیکھنے والے اصرار کر رہے ہیں تسلسل کے ساتھ مسلسل کہ میں پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ ولاگ کیا کروں۔ میں عرض کروں، پاکستان میں سیاسی صورتحال پہ میں کیا ولاگ کروں؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے سیاست جو ہے وہ رخصت ہو چکی ہے۔ پاکستان میں اس وقت کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی ایسی سیاسی جماعتیں، ایسے سیاستدان موجود نہیں ہیں جن سے امید رکھی جا سکے کہ وہ پاکستان کو آگے بڑھائیں گے۔ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے کنارے پہ ہے۔ اس کی ذمہ داری، میں نہیں کہتا کہ عمران خان ذمہ دار ہے، میں نہیں کہتا کہ شہباز شریف کی حکومت ذمہ دار ہے، میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے تمام سیاستدان پاکستان کی موجودہ زبوں حالی کے ذمہ دار ہیں۔ تو کیسے بات کریں پاکستان میں سیاست پر؟ مجھے تو شرم آتی ہے وہ ویلاگ دیکھ کے جو لوگ عمران خان کی حمایت میں ویلاگ کر رہے ہیں، عمران خان کے خلاف ویلاگ کر رہے ہیں، حکومت کے حق میں ویلاگ کر رہے ہیں، مریم نواز کے خلاف ویلاگ کر رہے ہیں۔ مریم نواز نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، پی ٹی آئی نے ایک بہت بڑا سسٹم بنایا ہوا ہے، اور موجودہ جو سائنس نے تکنیکی طور پہ فیسلٹیز عوام کو مہیا کی ہیں کہ وہ ان کے ہاتھ میں دنیا ہے، موبائل پر پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ موبائل پر جب پاکستان کے ان حالات کو دیکھتے ہیں تو لوگ اب بیزار ہو چکے ہیں، لوگوں کے پاس گنجائش نہیں ہے ان کی تقریریں سننے کی۔ میں نے ابھی حال ہی میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کا ایک ورکرز کنونشن دیکھا۔ میں مریم نواز صاحبہ آپ سے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ میں نے وہاں پر آپ کا خطاب ٹیلی ویژن پہ دیکھا، اور آپ کا چہرہ دکھانے کے بعد جو گیدرنگ دکھائی جاتی تھی وہ آپ کے جو ٹیلی ویژن آپ کو پروموٹ کرتے ہیں وہ 8-10 آدمیوں کا ایک گروپ اس کو بار بار رپیٹ کر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ یار یہ پوری گیدرنگ کیوں نہیں دکھا رہے؟ ورکرز کنونشن ہے، اور پاکستان کی بہت بڑی پارٹی کی چیف آرگنائزر جس کے پاس اس وقت وزیر اعظم سے بھی زیادہ اختیارات ہیں پارٹی کے حوالے سے، قیادت کے حوالے سے، اور ان کی گیدرنگ ورکرز کنونشن میں ان کی لوگوں کی جو شمولیت، عدم شمولیت، وہ باعث حیران تھی میرے لیے۔ میں نے کہا کہ شاید میرے دل میں کوئی بغض ہے، کوئی میں اینٹی مریم نواز ہوں جو مجھے گیدرنگ نظر نہیں آ رہی۔ تو میں ٹیلی ویژن کے بہت قریب بیٹھ گیا۔ وہاں پر بیٹھ کر میں نے ایسے باقاعدہ ایسے دیکھنا شروع کیا ایک ایک فریم کو۔ اب وہ 8-10 آدمیوں کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بار بار انہیں دکھایا جا رہا تھا، ان کے درمیان میں نے ایک چہرے کو فوکس کر لیا کہ کیا اگلے فریم میں بھی یہ چہرہ آتا ہے؟ ناظرین، ہر فریم میں ایک ہی چہرہ نظر آ رہا تھا، اور ہر فریم میں وہی 10 آدمیوں کا، 8 آدمیوں کا ایک گروپ نظر آ رہا تھا۔ اور ممکن ہے کہ وہاں 100 آدمی ہوں جو دو کر کے ادھر ادھر بیٹھے ہوں، یہ میں نہیں جانتا، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ پاکستان میں چونکہ میں اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کہ سیاست اور سیاستدانوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، لوگ اپنے ذاتی اقتدار اور مفادات کے لیے باہمی طور پر دست و گریباں ہیں، اور ایک طرف حکومت جو انتخابی کارروائیاں کر رہی ہے، گرفتاریاں کر رہی ہے،
چھاپے مار رہی ہے، وہ اچھا کام نہیں کر رہی۔ اس سے نون لیگ کا گراف بڑھے گا نہیں، گرے گا۔ اور دوسری طرف عمران خان صاحب آج پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ دھرنے کی تیاری کرنا شروع کر رہے ہیں، وہ ایک نیا دھرنا دیں گے، وہ ایک نیا لانگ مارچ کریں گے۔ عمران خان صاحب، آپ کو عوام کی طرف سے وہ پذیرائی شاید اب نہ ملے، اس کے باوجود کہ پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن میں سے جتنے لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں، اس سے آدھے سے بہت کم لوگ ہیں جو باقی تمام پارٹیوں کے حصے میں آتے ہیں۔ تو یہ تھا پاکستان کی سیاست کا حال۔ پاکستان کی سیاست نے کیا دیا ہمیں؟ آج کی خبر دیکھیے، آج کے مین بلیٹن جو ٹیلی ویژن کے ہے، وہاں پر اجتماعی ریپ کی 3 خبریں چل رہی ہیں ایک ہی دن میں۔ ایک بڑا واقعہ اسلام آباد کے سب سے بڑے پارک میں ہوتا ہے، جس میں ایک لڑکی اپنے دوست کے ساتھ پارک میں سیر کرنے کے لیے جاتی ہے، اس کے دوست کو قابو کر لیا جاتا ہے، لڑکیوں کو جھاڑیوں میں لے جا کر اس کو نوچا جاتا ہے، اس کو زخمی کیا جاتا ہے، اس کے پورے جسم پر زخم ڈالے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ملزمان نے اس لڑکی کے ساتھ، یہ تازہ ترین واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کے علم میں آ چکا ہوگا، اور اس لڑکی کو ساتھ یہ اثر کیا کہ اجتماعی زیادتی کے بعد اس لڑکی کے لباس کو بھی ملزمان ساتھ لے جاتے ہیں اور اسے ننگا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور اس خبر کے ساتھ پنجاب میں اجتماعی زیادتی کی 2 اور خبریں بھی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ سب کچھ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ یہ ملک انارکی کی طرف جا چکا ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہو رہا کہ اشارہ ملتا ہے کہ اس سے بھی آگے بہت کچھ ہونے والا ہے۔ پاکستان کے عوام کی حفاظت کے لیے آج یہاں بدقسمتی سے کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔